हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल एस्पायर टू इंस्पायर। मेरी आज की वीडियो मैं जिस टॉपिक पे बना रही हूँ वो आज के ज़माने में गम और गुस्से और अदम बर्दाश्त के कल्चर के बारे में मैं ये वीडियो बना रही हूँ। तो जैसे कि आपने देखा होगा कि इट्स नॉट ओनली, ऑल्दो ये टर्म सोशल मीडिया के लिए ही कॉइन हुई थी, आउटरीच कल्चर यानी कि गम और गुस्सा का कल्चर। ये हमें बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे देखने में मिला कि लोग बहुत ज़्यादा बैशिंग कर रहे हैं, रिब्यूक कर रहे हैं, गालियाँ दे रहे हैं उन लोगों को, कुछ लोगों को उनकी ओपिनियन, सर्टेन ओपिनियंस शेयर करने की वजह से या करने के लिए। तो लोगों में अदम बर्दाश्त बहुत ज़्यादा हो गया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो ज़्यादा बदकिस्मती की बात है वो ये है कि इट्स नॉट ओनली द ऑन सोशल मीडिया नाउ दैट वी सी इट। अगर आप अपने इर्द गिर्द देखें, रियल लाइफ में भी, नॉट ओनली वर्चुअल लाइफ बल्कि रियल लाइफ में भी अगर आप इर्द गिर्द नज़र दौड़ाएं तो आप देखेंगे कि हर इंसान एक गुस्से में ही जो है, आप बाज़ारों में निकल जाएं, आप ऑफिसेज में देखें, मॉल्स में देखें, लोग आपको गुस्से में, और एक एंगर है अजीब उनके अंदर, और मेलनकली भी है, गम है, गुस्सा है, और फिर बर्दाश्त बिल्कुल नहीं है किसी के लिए भी। एकदम से आउटरेजस हो जाते हैं, एकदम से फट पड़ते हैं, और किसी भी तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। बस नहीं चलता कि वो अपने हाथ भी यूज़ करना शुरू कर दें, अपने हाथ पाँव से भी दूसरों को हार्म करना शुरू कर दें। तो ये जो एक कल्चर ऑफ आउटरेज है, इसकी कुछ वजूहात भी हैं, इसके पीछे कुछ रीजंस भी हैं, इसके सिम्टम्स भी हैं। सिम्टम्स तो मैंने आपको बता दिए कि कैसे दिखते हैं लोग जो इस कल्चर का शिकार हैं या विक्टिम्स हैं। इसके कुछ रीज़न्स हैं, लेकिन डेफिनेटली इसके ऊपर काबू भी पाया जा सकता है। तो रीज़न्स में मेरा ख्याल है कि ओवरवर्क एक बहुत बड़ी रीज़न है, ओवरवर्क या ओवर रिस्पॉन्सिबल फील करना। और इसमें थोड़ा सा अगर हम साइकोलॉजी में, इंसानी नफ्सियात में देखें तो हमें लगता है, हमको ये पता चलता है कि इंसान की पर्सनालिटी में अगर बहुत जल्दी ही, एक बड़ी जल्दी उम्र में गम और गुस्से का एलिमेंट आ गया है और अदम बर्दाश्त का एलिमेंट है, तो उसकी एक वजह शायद ये है कि उस इंसान ने अपने ऊपर बहुत ज़्यादा, ज़रूरत से ज़्यादा जिम्मेदारियां जो हैं वो डाल ली हैं या कबूल कर ली हैं, जिसकी वजह से उन जिम्मेदारियों को पूरा करते करते और वो काम एक बर्डन, ओवर बर्डनड इंसान इतना हो गया है कि वो हर वक्त हर जगह पर लड़ने के लिए तैयार रहता है। तो ये डेफिनेटली इसके रूट्स जो हैं वो चाइल्डहुड में भी हो सकते हैं, क्योंकि बाज़ुकात हम जिन फैमिलीज़ में पैदा होते हैं, इसी ओवरवर्क में हमारे पेरेंट्स जो हैं उसी ओवरवर्क की वजह से, ओवर बर्डनड होने की वजह से आपको अनकंडीशनल लव और अटेंशन नहीं दे सकते। दे आर ओनली रिस्पॉन्डिंग टू यू इफ़ यू आर डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स फॉर देम। आपके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां डाल दी जाती हैं, और अगर आप वो पूरी करते हैं तो ओनली देन यू अर्न देयर लव। तो आपको उनकी मोहब्बत और शफ़क़त और अटेंशन, तवज्जो हासिल करने के लिए बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है, और आपकी पर्सनैलिटी एज एन एडल्ट भी ऐसी बन जाती है कि फिर आप ओवर बर्डन रहते हैं, ओवर रिस्पॉन्सिबल रहते हैं। और उसी की फ्लिप साइड है, उसका दूसरा रुख है कि आप गम और गुस्से के कल्चर का शिकार रहते हैं, हर वक्त लड़ने के लिए तैयार रहते हैं, किसी को बर्दाश्त आपके अंदर बहुत कम हो जाती है। तो इस चीज़ से हील करने के लिए, इस चीज़ से अपने आप को रिकवर करने के लिए डेफिनेटली हम इसके लिए सॉल्यूशंस हैं जिन्हें अप्लाई किया जा सकता है। तो सबसे पहले तो हमें इसी बात का पता चलाना है कि वो जो अनकॉन्शियसली हमने एक अपने ऊपर ओवर बर्डन लिया हुआ है, इसका ओरिजिन कहाँ था, या अभी किस वजह से, कौन से वो रिलेशनशिप्स हैं जहाँ पे हम अपने आप को ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हमने ली हुई हैं और हम ओवर स्ट्रेस्ड फील कर रहे हैं। तो वहाँ पे हमें वी हैव टू सेट सम बाउंड्रीज़। हमें अपने लिए और दूसरों के लिए, चाहे कैसा भी रिलेशनशिप हमारा किसी के साथ है, चाहे वो हमारे अपने फैमिली मेम्बर्स हैं, बहुत करीबी दोस्त हैं, लेकिन हमें एक सर्टेन हदूद, बाउंड्रीज़ को कायम करना है और रिस्पेक्ट करना है दूसरों की बाउंड्रीज़ की, ताकि वो भी हमारी बाउंड्रीज़ की रिस्पेक्ट करें। और हमें एसर्टिव होना है, वी हैव टू बी एसर्टिव, वी हैव टू नॉट निगलेक्ट आवर सेल्व्स। हमें अपने आप को, अपने रियल कोर को, अपनी ज़ात को पसे पुश डालकर जो है वो कोई भी काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें ये वो हदूद बनानी चाहिए जहाँ पे हम अपनी ज़ात को सबसे पहले
اور جو ہے توجہ دے سکیں تاکہ ہم ایک صحت مند انسان بن سکیں. اور ڈیفینیٹلی ایک صحت مند انسان ہی کسی دوسرے کو صحت مند اٹینشن اور محبت اور عزت دے سکتا ہے. تو سروائیول موڈ میں یوزلی ہم فائٹ اور فلائٹ موڈ میں رہتے ہیں، یعنی کہ ہمیں ہمارے پاس اتنا زیادہ کام کرنے کے لیے ہے. آئدر وی آر ڈوئنگ دیٹ، آئدر وی آر ویری بزی، اور وی آر جسٹ ٹرائنگ ٹو رن اوے فرام دا مومنٹ اور فرام دا پیپل ہو آر اراؤنڈ اس. اور اس اسٹریس کے سروائیول موڈ میں جو ہمارا برین ہے وہ پیسفل نہیں ہوتا، وہ کریٹیو نہیں ہوتا، وہ لاجیکلی تھنک نہیں کر سکتا، ریشنل نہیں ہوتے ہمارے فیصلے. ہم آلویز اینگر میں ہوتے ہیں، آلویز ہم اللاجیکل جو ہے وہ ڈیسیژنس میک کر رہے ہوتے ہیں. تو وی ہیو ٹو ہیل فرام دس کلچر. اس کلچر میں سے ہیل کر کے، اسے اوور کم کر کے، اپنا علاج کر کے ہم بہتر کانفیڈنٹ پرسنالٹیز بن سکتے ہیں. ایسی کانفیڈنٹ پرسنالٹیز جن کے پاس پرابلم سالونگ سکلز ہوئیں گی، جن کے پاس کریٹیو سکلز ہوئیں گی، جو ایموشنلی اسٹیبل ہوں گے، جذباتی طور پر ہم اسٹیبل لوگ ہوں گے. ہم اوور ریئیکٹ نہیں کریں گے، نہ ہی ہم ٹوٹلی انڈیفرنٹ ہوں گے. نہ تو ہم اگریسو ہوں گے، نہ ہی ہم پیسو ہوں گے، یعنی کہ نہ تو ہم بہت صرف دوسروں سے لڑ رہے ہیں، اور نہ ہی ہم اپنے آپ کو مس یوز ہونے دے رہے ہیں یا ابیوز ہونے دے رہے ہیں کہ کوئی ہمارا غلط استعمال کرتا رہے تو ہمیں کوئی فرق نہیں پڑے. تو ہیلنگ پروسیس میں سے جب ہم گزرتے ہیں تو دین وی بیکم دا نارمل اسٹیبل پرسنالٹیز، اینڈ دس از ویری امپورٹنٹ فار ٹوڈیز ورلڈ. تو میں ابھی آپ کو تھوڑی سی ٹپس دیتی ہوں. ہیئر آر سم آف دا ٹپس ٹو ہیل فرام دس کلچر. تو سب سے پہلے نمبر 1، یو بیکم کانشیس آف واٹ یو کنزیوم اینڈ واٹ بیہیویئرز یو آر کم فرام دس کنزمپشن. یعنی کہ فار ایگزامپل آپ کیا چیزیں استعمال کرتے ہیں. تو سب سے پہلے زندہ رہنے کے لیے ہم فوڈ استعمال کرتے ہیں، رائٹ. واٹ کائنڈ آف فوڈ وی آر ایٹنگ، اور وہ ہمارے اوپر اس کے کیا ریزلٹس ہیں. اگر ہم سم پیپل لائک if they drink or they smoke or they take drugs or they take unhealthy kind of foods، تو اس کا ڈیفینیٹلی ایک بیڈ افیکٹ آپ کی پرسنالٹی پہ اور آپ کی صحت پر ہوگا. دوسری چیز جو ہم کنزیوم کرتے ہیں وہ وی بریتھ ان ایئر، ٹھیک ہے. ہم ہوا میں سانس لیتے ہیں. یہ ہوا جو ہمارے ارد گرد ہے، کیا یہ کلین ہے، کیا یہ پیور ہے، کیا یہ ہمیں ہم پہ اچھا افیکٹ کریے یا برا افیکٹ کریے. تیسری چیز جو ہم آج کل بہت زیادہ کنزیوم کرتے ہیں وہ ہے فلو آف انفارمیشن. ایک فلڈ آف انفارمیشن ہے دنیا میں جو کہ انٹرنیٹ کے تھرو بھی ہم تک آ رہا ہے. سوشل میڈیا، مین اسٹریم میڈیا، وہ ہمارے پاس اتنا زیادہ انفارمیشن آ رہا ہے جس میں سے ناٹ آل آف اٹ از ہیلپ فل. So we have to be careful, we have to be vigilant, we have to sift through. ہم کو علیحدہ کرنا ہے کہ ہمارے لیے ہیلپ فل کیا ہے، ہیلدی کیا ہے اور انہیلدی کیا ہے، اور پھر ہمیں انہی چیزوں کو کنزیوم کرنا ہے. بیکاز وی آر پیسو کنزیومر آف دس ٹیکنالوجی دیز ڈیز. سو وی ہیو ٹو بی این ایکٹیو کنزیومر. ہم کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہم جو کنزیوم کر رہے ہیں ٹیکنالوجی، از اٹ فار آر گڈ اور فار آر بیڈ. نمبر 2، موو یور باڈی ڈیلی، پریکٹس بینگ کانشیس آف یور بریدنگ. تو آپ کو روزانہ کی ورزش آپ کی جسمانی صحت کے لیے بہت ضروری ہے. میڈیٹیشن، جس کو مراقبہ بھی کہا جاتا ہے، غور و فکر، اپنی سانس پہ غور کرنا، اپنی سانس کو محسوس کرنا بیٹھ کر کام طریقے سے، یہ بہت ہیلپ کر سکتی ہے آپ کو آپ کی مینٹل، ذہنی اور روحانی صحت کے لیے. تو یہ چیزیں بھی آپ کر سکتے ہیں. نمبر 3، سب سے زیادہ امپورٹنٹ یہ کہ آپ کو یہ جو ایلوژن ہے آپ کے مائنڈ میں، جو ایک غلط فہمی ہے کہ آپ کی وجہ سے دنیا چل رہی ہے، آپ بہت زیادہ ساری دنیا کے ایشوز کو ریزالو کرنا آپ ہی کی رسپانسبلٹی ہے. یو ہیو ٹو گیٹ ریڈ آف دیٹ آئیڈیا. بی رسپانسبل فار یور سیلف. صرف اپنی ذمہ داری لیجیے اور اس کو اچھے طریقے سے پورا کیجیے، اینڈ دین آٹومیٹیکلی یو ول بی ایبل ٹو fulfill all other responsibilities. تیسری بات یہ ہے یا چوتھی کہ ایڈریس یور انریزالوڈ ٹراما. کہ آپ کے جو بھی بچپن کے یا لیٹر آن لائف میں جو بھی آپ کی لائف میں انریزالوڈ ٹراماز، وہ چیزیں جنہوں نے آپ کو ہرٹ کیا ہے، دکھ دیا ہے، وہ پرابلمز، ایسے ایموشنل پرابلمز جنہوں نے آپ کے لیے کریٹ کیے ہیں، وہ چیزیں یا وہ لوگ، ان کے ساتھ جو آپ کی
ایک تعلق ہے اس کو پروسیس کریں, آپ چیزوں کو دل میں نہیں رکھیں, بی کانشیس آف یور ٹراماز اینڈ دین ٹرائی ٹو ریزالو دیم. ٹھیک ہے, سوچیں کہ کیا چیزیں ہیں جو مجھے بادر کرتی ہیں. اوکے, آج کے دن میں مجھے سب سے زیادہ ہرٹ کس بات نے کیا, اینڈ دین try to resolve that. If that was because of a person, just go talk to them. If that was because of some situation, try to think کہ آپ next time اس طرح کی situation کو کیسے avoid کر سکتے ہیں. نیکسٹ تھنگ از ہیو کلیئر باؤنڈریز ود ریلیشنشپس. تو پھر آپ کی زندگی میں کچھ ایسے رشتے ہوتے ہیں یا دوست جو آپ کو ہر وقت ڈسکریج کرتے ہیں, ہر وقت یہ بتاتے ہیں کہ کسی کام کو کرنے کا کوئی خاص طریقہ ہے اور وہی صحیح طریقہ ہے, آپ جس طریقے سے کر رہے ہیں وہ ٹھیک طریقہ نہیں ہے. سو دے کیپ ڈسکریجنگ یو, دے کیپ شیمنگ یو. وہ آپ کو شرم دلاتے رہتے ہیں, شرم کرو تم نے یہ ٹھیک نہیں کیا, شرم کرو تم سے یہ کام نہیں ہو رہا. سو جسٹ کیپ اوے فرام دوز پیپل. ان لوگوں سے ایک ڈسٹینس پہ رہیں اور ایک حدود قائم کریں اپنے اور ان کے بیچ میں, اور ان باؤنڈریز کو رسپیکٹ کریں. بیکاز کیسے بھی رشتہ آپ کا ان لوگوں سے ہو, بہرحال وہ لوگ آپ کے لیے they are not good for your health, they are harmful. Last but not least, اپنے لیے اور دوسروں کے لیے ایسی چیزیں, ایسے مواقع کریٹ کریں جو کہ جوائے فل ہوں. آپ کو خوشی اور جوائے, اس کو کیسے اردو میں ٹرانسلیٹ کریں گے, right now unable to do that. So anyway, آپ کے لیے خوشی اور مسرت کا باعث جو چیزیں بنتی ہیں وہ آپ کیجیے, اور دوسروں کے لیے بھی. دوسروں کو جب آپ سرو کریں گے, دوسروں کی خدمت کریں گے, تو اس سے آپ کو بہت زیادہ خوشی ملے گی. فار ایگزامپل, چھوٹی چھوٹی سی ایگزامپلس ہیں اس کی, میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتی ہوں کہ میں نے ایک اسکول میں ایک ٹیچر کو, ایک کولیگ کو دیکھا کہ جو ہر وقت ایک ٹیکنیکلر سے ٹیکنیکلر ٹائپ میں ڈریس اپ ہوتے ہیں, یعنی کہ بڑے برائٹ ریڈس, یلوز, اورنج انہوں نے پہنے ہوتے ہیں. سم ٹائمز ہی از ویئرنگ کریزی ہیٹس. تو وین ایور ہی از دیئر, ان کے ارد گرد جو اسٹوڈنٹس اور جو اسٹاف اور جو لوگ بھی آتے ہیں, وہ ایک دم سے برائٹن اپ ہو جاتے ہیں, ان کے موڈس ایک دم ایلیویٹ ہو جاتے ہیں. تو آئی کال ہم موڈ انہینسر, آئی کال دیٹ پرسن a mood enhancer, because this is what he has been doing for others. تو اگر آپ ایسی کوئی اپرچونیٹی, کوئی چانس بنا سکتے ہیں تو ضرور کیجیے, جہاں پر آپ ایون اپنے لیے نہیں, دوسروں کے لیے بھی اگر آپ جوائے اور ہیپینس کریٹ کر رہے ہیں, تو دوسروں کے جوائے فل فیسز کو دیکھ کر آپ خود بہت زیادہ ہیپی اور کام اور پیسفل اور کانفیڈنٹ فیل کریں گے. اینڈ دیز ور سم آف دا ٹپس ٹو گیٹ ریڈ آف دا آؤٹریچ کلچر. تو انشاءاللہ پھر آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی کسی اور ٹاپک کے ساتھ کسی اور دن. اسٹے ٹیونڈ. تھینک یو ویری مچ فار بینگ ود می. اوکے, ٹیک کیئر گائز. اللہ حافظ.